پر سلام کہیں. سواری والا جو ہے وہ پیدل جو لوگ ہیں ان پر سلام کہیں. یہ احادیث مبارکہ میں ترتیب ہے. بنیادی طور پر علماء کرام نے یہاں وضاحت سے تحریر فرمایا ہے کہ سلام کا جہاں ایک پہلو سلامتی، امن اور عاطفی کا پیغام ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اس کا مقصد وہ تکبر، رعونت اور فخر جو انسان کے اندر ہے اس کو مٹانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سواری پر بیٹھا ہو وہ پیدل والے کو سلام کرے. اب اس پر علماء نے لکھا کہ جو سواری پر آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کا بیٹھنا سواری پر، اور جب وہ ساتھ اپنے کسی سمت بھی پیدل چلنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ میں تو گاڑی پر بیٹھا ہوں. اور ایک انسانی فطرت اور طبع ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بہتر، کوئی برتر، مالی یا کسی بھی اعتبار سے اس پیدل چلنے والے سے سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو گاڑی پر بیٹھا ہوا بندہ ہے جس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ میں مالی طور پر بہتر ہونے کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھا ہوں، لہٰذا یہ جو پیدل چل رہا ہے یہ مجھے سلام کرے. فرمایا نہیں، تو گاڑی پر بیٹھا ہے، سواری پر بیٹھا ہے، تو سلام کرنے میں پہل کرے گا. صوفیاء کرام نے یہاں فرمایا ہے کہ سلام کا علل اطلاق پہل کرنا یہ تکبر کو رد کرتا ہے، تکبر کو ختم کرتا ہے. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں کہ سلام میں پہل کرنا انسان اس میں بڑی ہچکچاہٹ بعد محسوس کرتا ہے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے رتبے کی وجہ سے، اپنی شان کی وجہ سے، اور وہ یہ توقع کرتا ہے کہ ہر آنے والا بندہ مجھے سلام کرے، میں کسی کو کیوں سلام میں پہل کروں. اس لیے اسلام نے ہر وہ پہلو، ہر وہ اینگل، ہر وہ زاویہ جس میں ایک انسان کے ذہن میں بات برتری کی پیدا ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہے، اسے حکم دیا کہ وہ سلام میں پہل کرے، کیونکہ اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو زیادہ لوگ ہیں وہ تھوڑوں پر سلام کریں. سواری پر بیٹھا ہوا شخص پیدل والے کو سلام کرے، آنے والا شخص جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کرے، اور چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے. یعنی اس سلام کی جو ہدایات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن اور سنت کے حوالے سے، اس میں ایک تو حفظ مراتب اس کا خیال رکھا گیا، اور دوسرا کہ جہاں کسی بھی دنیاوی پہلو سے ایک برتری انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اسے کہا گیا کہ وہ سلام کرے. گویا ایک تو اسلام میں جو سلام ہے وہ سنت رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی برکات کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ سوشل، معاشرتی پہلو بھی ہیں، وہ یہ کہ اس سے تکبر، رعونت اس میں کمی آتی ہے اور انسان کا دوسرے انسان سے قربت بڑھتی ہے. ہم سب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کو سلام کہتے ہیں، کسی دوسرے پر سلام بھیجتے ہیں، کسی دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، کسی دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، تو یقیناً ہماری محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے. لیکن بعض دفعہ علامہ صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سلام کہتا ہے، ہمارا جواب دینے کو دل نہیں کہتا. اس بندے کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اس کو جواب دیتے ہیں اور بعض دفعہ جواب نہیں دیتے. اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم سلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں جس میں آج ہم سلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور ہم سب سوشلی ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آ کر ہمیں السلام علیکم کہتا ہے اس کے ساتھ ہمارا ذہنی طور پر اختلاف ہے اور ہم اس کو جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتے، یا ہم منہ دوسری طرف موڑ لیتے ہیں، یا جب وہ بندہ آگے بڑھتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے کرنے کو ترا کے دوسری طرف کو نکل جائیں. اس حوالے سے وہ جو دوسرا بندہ ہے جو جواب نہیں دے رہا اور جو پہلا بندہ ہے جو سلام کر رہا ہے،
ان دونوں کے کیا فرائض ہیں آپ فرمائیے گا. جو سلام کرنے والا ہے اب وہ سلام کرنے سے پہلے یہ سوچے گا